السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو آج اپنے گھر میں اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اس قسم کی محفلوں میں بیٹھنے، آنے جانے، شریک ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور پیارے نبی نے جو اپنی سنتوں میں جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. ذرا سوچئے، صحیح مسلم کی حدیث کتنی خوش نصیبی ہے کہ کہیں اگر دین کی باتیں ہو رہی ہوں، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے آدمی حاضر ہو. کتنا بڑا اوپر والے کا کرم. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون القرآن یتلون کتاب اللہ ویتدارسون الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ السلام. کتنی بڑی خوش نصیبی. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے کسی گھر میں کوئی گروہ، کوئی جماعت اکٹھا ہو، اور اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی آیات سنیں، پڑھیں اور وَيَتَدَارَسُونَ اس کا معنی مطلب سمجھیں. یعنی جہاں کتاب و سنت سننے کے لیے کوئی گروہ اور جماعت اکٹھا ہوتی ہے، اللہ چار عالی شان اور بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر چھا جاتی ہیں. ایک دو رحمتیں نہیں بلکہ جب تک آپ بیٹھے ہیں غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ان پر چھا جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے سر اور آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہے جس کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہیں.
یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتاب و سنت کا سیکھنا سکھانا، اور اگر اس پر عمل کرنے لگے تو کتنی برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دے۔ نمبر 2، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بیٹھے رہے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارے مشائخ ٹیک لگا کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اصل میں ہم اکیلے نہیں، ہمارے دائیں بائیں رحمت کے فرشتے ہم کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ۔ نمبر 3، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین ان پر سکینہ نازل کرتا ہے۔ سکینہ کے کئی معنی نقل کیے گئے، ایک بڑا اہم معنی یہ ہے کہ جب کتاب و سنت کی مجلس میں سننے سنانے کے لیے سیکھنے کی نیت سے لوگ بیٹھتے ہیں تو دین کی باتوں پر عمل کرنے کا سکینہ یعنی اطمینان اور 100% یقین کامل عطا کر دیتا ہے۔ انسان جو سنتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے ملیں گے یا بھی ہمارے مشائخ سے ملیں گے، ذرا دعاؤں میں یاد کرنا، پتہ نہیں دعا میں یاد کریں کہ بھول گئے آپ کو، یہ نہیں کوئی گارنٹی، لیکن آدمی بہت فخر کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں مشائخ، ان کے سامنے فوٹو لینا نہیں، یادگار باقی رکھیں، یادگار کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا کس کو، کون بیٹھنے والوں کون یاد کرتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین کے ارد گرد جو کرامن کاتبین ہیں اور حملۃ العرش ہیں اور ملائے اعلیٰ ہیں، جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، سب کے سامنے اللہ شریک ہونے والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کاش ہمیں اتنا تو ہو کہ ہاں ہم فوٹو لیتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ بیٹھے اور عرش پر آپ کا ذکر اللہ کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بھائیو، اب بات اصل یہ ہے، جو تقریر ہمارے شیخ وسیم نے کیا ہونا چاہے تو اسی پر بات بند کر دی جائے، کیوں بہت سارا سننے کے بعد وہ سب گھٹ مل جاتا ہے، گڈ مڈ آ جاتا ہے، کچھ باتیں ہو چلی جاتی ہیں۔ ایک کی تقریر سنیں تو شاید زندگی بھر یاد رہے گی، شیخ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، اور اسی میں کبھی کس کی تقریر اچھی تھی ترازو سے تولنے لگے، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ یا لیت قومی یعلمون، شیخ نے جو تقریر نصیحتیں کی، بس ایک ہی بات میں کہوں گا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کی میری یہ قوم سمجھتی اور اس کو لاہ عمل بنا لے تو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیں ٹل جائیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ہر سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ دوستو، ہم نے سورہ حج کی آخری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کریں گے؟ کریں گے؟ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن صرف جہاد نہیں، اتنا جہاد کرو جس سے جہاد کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ دو چیزوں کا حکم ہے، جہاد بھی کریں اور جہاد کتنا کریں؟ اتنا کریں جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، لیکن ایک مقام یہ سورہ حج کی آخری آیت جس میں اللہ نے فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں کیا، وجاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اور دوسری چیز ہے جہاد اتنی کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہوگا دوستوں؟ اگر جہاد کا حق ادا کیا جائے تو ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
جن کو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی تھی کتاب و سنت کے عالم بننے کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے اس دین کی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے میں جتنی طاقت اور جتنی قربانیاں دے سکتے ہو اس کی دعوت اور اس کو پھیلانے میں اپنی ساری قوت اور طاقت صرف کر دو۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا اور ان کو پھیلانا، عمل کرنا، اس کو کہا جائے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایسا مجاہد بنائے۔ پتھر مارنے والا مجاہد نہیں ہوتا کبھی، اور بائنر لے کر کے چلنے والا وہ کبھی مجاہد نہیں ہوتا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے آپ جہاد اکبر کریں۔ کیا مطلب ہے؟ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر کے مشرکوں کو شرک سے روکیں اور اہل بدعات کو قرآنی آیات اور سنتیں سنا سنا کر کے اہل بدعات کو بدعات سے روکیں۔ میرے بھائی اس کو کہا جاتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ یہ ہمارے مشائخ موجود ہیں، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور بعض اہل علم کے قول کے مطابق حج میں تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ اونٹنی پر سوار آپ نے خطاب کیا، بہت سارے خطاب کیے، ان میں ایک خطاب تھا الا اخبرکم بالمسلم۔ اے مسلمانوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں یہ چیز یاد رکھیں، یہ 15ویں صدی والے مسلمان وہاں نہیں تھے۔ آپ نے جس کو خطاب کیا تھا الا اخبرکم بالمسلم، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم پکے مسلمان، اصلی مسلمان کب بنو گے؟ اللہ اکبر۔ جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سارے صحابہ، اور قربانیاں ایمان لائے، ہجرت کیا، جہاد کیا، ہر قسم کی قربانیاں دی۔ ساری قربانیوں کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام 4 سوال کیوں بتا رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کب بنو گے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آج تک تم نے جہاد کیا، ہجرت کیا، وہ سب کچھ کیا، حج کیا، عمرہ کیا، نماز پڑھے، تہجد گزاری، سب کچھ کرتے ہو، لیکن پکے مسلمان بننے کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان اس وقت بنو گے جب اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے سر سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھو۔ اور دوسرا من سلم الناس، جہاں مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، من سلم الناس، جو دنیا کے ہر انسان کو، اور بخاری کی روایت سمجھیں اگر لیا جائے تو ہر مخلوق کو اپنے سر سے محفوظ رکھتا ہوں، وہ مسلمان ہے۔ دوسرا سوال الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کب بنو گے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اور فرمایا مومن اس وقت بنو گے جب تمہارے سر سے دنیا کے سارے انسان محفوظ ہوں۔ نمبر 3 الا اخبرکم بالمجاہد، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ الا اخبرکم بالمجاہد، میں تم لوگوں کو بتاؤں سب سے بڑا مجاہد کون ہے اور سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، خندق گزر چکی ہے،
तबूक के मैदान तक जिहाद करने के लिए लोग पहुंच गए हैं और उन्हीं मुजाहिदीन को नबी अलैहिस्सलाम पूछ खिताब करते हैं, अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, मैं तुम लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? साहबा ने कहा बला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिद है मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, जो अपने नफ्स से जिहाद करके अपने आप को अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार बना ले। क्या ख्याल है? वो जिहाद तो कभी जिंदगी में एक मर्तबा आता है, लेकिन नफ्स से जिहाद करना, यहां से जाएंगे, यहां से जाएं, घर सो गए, मीठी नींद है, इधर मुअद्दिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह कहता है आ जाओ नमाज के लिए, मुअज्जिन पुकार रहा है आ जाओ नमाज के लिए। अब आप कंबल तान करके और सो जाएं, आपने नफ्स की इबादत की, नफ्स से जिहाद नहीं किया। कौन है अल मुजाहिद मन जाहदा? आप बाहर निकलें, कोई उरिया औरत जा रही हो, नफ्स कहता है, शैतान कहता है आंखें फाड़ करके इसको देख लो, लेकिन ऊपर वाला कहता है निगाहें नीची कर लो। अब कब इस आयत पर अमल करेंगे? अल्लाह का हुक्म कब बजा लाएंगे? जब आप अपने नफ्स से जिहाद करें। दुआ करो अल्लाह ताला सबसे बड़ा जिहाद जो नफ्स से जिहाद है, अल्लाह हम सबको मुजाहिद बना दे। ये है सबसे बड़ा जिहाद। आज हम 4 किस्में हैं जिहाद की, फिर किसी और मौके पर जिसको सबसे बड़ा जिहाद कहा गया, मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, जो अपने नफ्स से, एक छोटी सी मिसाल दें, हम क्या जिहाद करेंगे? बुरा तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चेहरा, बीवी कहती है दाढ़ी ना रखो, दोस्त कहता है दाढ़ी ना रखो, नफ्स कहता है खूबसूरत बनो, और ऊपर वाला कहता है 1,24,000 नबियों की नाफरमानी ना करो, तमाम नबियों के सुन्नत पर अमल करो। अब आप बताएं, आप जब दाढ़ी रखने में जिहाद नहीं कर पा रहे अपने नफ्स से, तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कौन से जिहाद आप करेंगे? दोस्तों, जिहाद अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु, एक हमारी माँ बहन चेहरे पर निकाब रखना, उसके लिए अपने रखने में अपने नफ्स का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौला जैसी किरदार कब अदा कर सकेंगी? वो सबसे बड़ा जिहाद वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद ही। लोगों, अल्लाह ताला के राह में हक जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। चौथा सवाल था अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, क्या मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है? इस शहर का तो नहीं बता सका, हिंदुस्तान के खोपड़ी में कुछ आया हुआ है, सबसे बड़ा जिहाद है तुर्किया चले जाओ। कहां चले जाओ? जहां इस्लाम का नाम और निशान हो, समझ गए ना, और जहां का वजीर आदम कायदे से कलमा ना पढ़ रहा हो, और दुनिया में एक ही नाम निहाद इस्लामी मुल्क है जहां मस्जिदों की दुकानें भी शराब खाने हैं। आज भूत सवार है, इंडिया के हालात अच्छे नहीं, यहां रहना अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं आधी दुनिया घूमने के बाद मैंने तजर्बा किया, अभी भी दुनिया में हर सबसे अच्छा अगर हमें दीन की आज़ादी इस्लामी जिंदगी गुजार सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान है। ये आधी दुनिया टहल लेने के बाद बता रहा हूं, जो आज़ादी और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर और बरकत। फिर बताओ, आज पूरे कोई भी मक्तबे फिक्र ले लो दोस्तों, बरेलवी ले लो, देवबंदी ले लो, शिया ले लो, और अहले हदीस को तो लेना ही लेना है, हमें सबको ले लो, ये सारे उलमा मौजूद हैं। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा मरकती इदारा जो होगा वो हिंदुस्तान में होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? जिस जगह हमें ये तो बलाएं, जैसे हमारे शायख ने कहा, ये तो है, कहा जाता है तूफान चलते हैं तुम्हें तेज उड़ाने के लिए। ये बलाएं आफतें जो आजमाइशें आई हैं,
یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم اور اپنے دین میں پختہ ہو جائیں. تم المہاجر، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ المہاجر، سب سے بڑا مہاجرو ہے من حجر الخطایا والذنوب. ہجر کے معنی آتے ہیں، حجر کے معنی چھوڑنا. کیا کرنا؟ چھوڑنا. وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. آپ ان کو بائی کاٹ کریں، چھوڑیں کہ اچھی طرح سے چھوڑیں. اللہ اکبر. قرآن کی آیت ہے نا، یعنی آپ ہجرت کریں لیکن اچھی طرح سے ہجرت کریں. ہجر کے معنی ہے چھوڑ دینا. شریعت کے اصطلاح میں برائی کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جانے کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے. شرک چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ جائیں، بدعت چھوڑ کر کے اتباع سنت کی طرف آ جائیں، شرکی اعمال کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہی اصل میں سب سے بڑی ہجرت ہے. المہاجر. میں تم لوگوں کو بتاؤں سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، اور خطاب آپ کر رہے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کا آنے والے موجود ہیں، یمن سے ہجرت کر کے مدینہ والے موجود ہیں، حبشہ سے ہجرت کر کے حجۃ الوداع میں اتنی بڑی ہجرت کر کے کرنے والے موجود ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا انہی مہاجرین سے، الا اخبرکم بالمہاجر، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ اللہ کے رسول، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، سب تو دین ہی کے لیے میں نے چھوڑا. اب اس سے بڑی ہجرت کیا ہے بتائیں، وہ بھی ہم کریں گے. آپ نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. اصل میں سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کے راہ پر آ جائے. دعا کرو اللہ ایسا مہاجر ہم کو بنائے جو 24 گھنٹے ہجرت جس کی ضرورت ہے. وہ ہے نفس کہتا ہے برائی کرو، لیکن ہجرت کہتی ہے کہ برائی نہ کرو. دوستو بہرحال بات چلے تو وجاہدوا فی الحق کے جہادی. چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. نمبر 1، ہمارے جماعتی احباب الحمدللہ میں سمجھتا سب اہل حدیث ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے نا کہ ہیں کوئی تحت سرہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا سب؟ میرے بھائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. امام احمد بن حنبل اور بہت سارے اہل علم نقل کیا، جب عراق فتح ہوا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو عراق بہت مالدار ملک تھا. عراق کے فتح ہونے کے بعد کہتے ہیں سارے لوگوں کی غربت ختم ہو گئی. اتنا مال آیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات تو مسجد نبوی کے صحن میں رکھ دیے، لیکن ہزاروں کے تعداد میں اونٹ آئے تو اونٹ کہاں رکھا جائے؟ ان کے تو لیے تو کوئی فری زون ہونا چاہیے باہر، سٹی میں جگہ ہی نہیں. دور دراز ایک علاقے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اونٹوں کو رکھ دیا اور وہاں کچھ نگراں مقرر کر دیے گئے. اب بھیڑ بکریاں جو تھی ان کے لیے بھی ایک علاقہ. ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہا چلو ذرا گن لے کہ کتنے اونٹ آئے ہیں، میں گنتا جاؤں گا، تم اس کو نوٹ کرتے جانا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے غلام کو لے کر کے گئے. اس زمانے میں اتنی لمبی تعداد جو ہے، ہزار سینکڑے والی ذرا کم لوگ گن پاتے تھے. عرب کے لوگ سب کچھ انگلیوں پہ حساب ہوتا تھا. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ غلام کو لیا، کہا کاغذ لے لو اور قلم لے لو، میں جتنا بتاتا جاؤں ان کو نوٹ کرتے جانا. عمر ابن الخطاب نے گننا شروع کیا اونٹوں کے ریوڑ میں جا کر کے، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ اربعہ گنتے گئے. ایک 20 ہو گیا تو کہا لوگوں کو 20 اونٹ. ایک 20 کیا کہتے تھے؟ ایک 20. پھر کہا واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ، پھر 20، چلو 2 20. پھر شمار کیا 3 20 اور 5 20 ہو جائیں گے تب کتنا بنے گا بیٹے؟ اب ہوا 100. اب اس کے بعد پھر 20،
پھر 20 جو 5 20 ہو گئے 5 20 یعنی 200 ہو گئے. گنتے جا رہے ہیں. غلام لکھتا جا رہا ہے. کب تک اونٹ ختم ہی نہیں ہوتے. غلام بیچارے کی شامت آئی تھی. اس نے کہا مبارک ہو امیر المومنین، مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا مال آپ کی خلافت میں آیا کہ اونٹ کو گنتے تھک جا رہے ہیں. ابھی بھیڑ بکریاں الگ ہیں اور یہ ہیرے جواہرات مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے. اتنا مال تو آج تک مسلمانوں کے پاس کبھی آیا ہی نہیں تھا. بہت تعریف کی. عمر ابن الخطاب نے کہا وہی ہے کم وقت خاموش ہو جا. وہ بیچارہ تو مبارکبادی دیا کہ عمر ابن الخطاب خوش ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹنا شروع کیا. وہی ہے خاموش ہو جا کم وقت. بیچارہ سے پٹا گیا غلام. کہتے آقا کیا غلطی ہو گئی؟ اصل میں یہ مال و دولت، یہ دوستو ہمارے اہل حدیث بھائیو ذرا اس کو یاد رکھنا. عمر ابن الخطاب کا یہ واقعہ کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے سرمایہ فخر نہیں ہے. اس پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پر نہیں اتنانا چاہیے، بلکہ سورہ یونس کی آیت تلاوت کی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما. اللہ اکبر. یہ عمر ابن الخطاب کا علم تھا. کہنے لگے کہ یہ سورت ہے سورہ یونس کی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی ان سے کہنے تم 2 چیزوں پر فخر کرو، 2 چیزوں پر فرحت اور مسرت محسوس کرو. اگر تمہارا دل باغ ہو تو 2 چیزوں پر ہو، ایک فضل اللہ اور دوسرے رحمت اللہ. ایک بہت رحمت اللہ بیٹھے ہوں گے، فضل اللہ بھی کچھ بیٹھے ہوں گے. یہ فضل اللہ نہیں، یہ رحمت اللہ نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ اپنے امتیوں کو کہہ دیں اگر کسی چیز پر فرحت اور مسرت اور دل باغ ہونا چاہیے تو 2 چیزوں پر فضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، جس کو میں نے کہا فضل اللہ اور رحمت اللہ. ہوا خیر مما یجمعون. اور یہ فضل اللہ اور رحمت اللہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، جس کو ہم نے کہا فضل اللہ اور رحمت اللہ. اللہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دنیا والے جو کچھ جمع کر رہے ہیں مال دولت خزانہ، اس سے ہزاروں گنا یہ بہتر ہے کہ کسی امتی کو فضل اللہ اور رحمت اللہ مل جائے. پھر غلام نے کہا آقا فضل اللہ رحمت اللہ کیا ہے؟ آپ ذرا سنیں. کہا فضل اللہ سے مراد کتاب اللہ اور رحمت اللہ سے مراد سنت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہا جس شخص کو، جس انسان کو، جس کلمہ پڑھنے والے کو 2 چیزیں مل جائیں، ایک فضل اللہ یعنی کتاب اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، اور جس کو نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ کیک کھانے والی محبت نہیں، کیک کاٹنے والی. اور امثال تو سنا ہوگا آپ کے پڑوس میں، کون سی گالی ہے جو نبی کے محبت میں نہ دی جا رہی ہو؟ کیا وہابی آتنکوادی جو جلوس نکل رہا ہے عید میلاد کا، اور نعرہ کیا رہ جائے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پتہ نہیں غوث کا دامن کہاں جو پکڑ لی، غوث کا دامن نہیں چھوڑے. اور امثال نیا نعرہ لگائے کیا وہابی آتنکوادی. جتنے وہابی ہیں سب ہندوستان کے وہابی آتنکوادی ہیں. اور دنیا کیا کہتی ہے؟ آج بھی اللہ کی قسم دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن پسند اگر کوئی جماعت پائی گئی تو جماعت اہل حدیث ہے. جا کے پوچھو لوگوں سے
سب سے زیادہ جو رپورٹ آئی ہے، سب سے زیادہ کتاب و سنت کی روشنی میں امن و امان کو برقرار رکھنے والی اور سلامتی کے شیدائی اگر کوئی جماعت ملی ہے محققین کو تو جماعت اہل حدیث۔ ایک بات بتائیں آپ کو، ابھی پچھلے 2 ہفتے میں کشمیر میں تھا۔ کہاں؟ کشمیر سرنگ کوٹ کے اندر، اور تقریباً یہی ٹائم بالکل تھا بھی ہماری تقریر کا بارہ۔ تو وہاں کا جو راجہ تھا اس کے محل میں پروگرام تھا، محل میں دیوان میں بات ہوئی۔ تو بات جس پر ہمارے شیخ وسیم بات کر رہے تھے آتنکوادی، تو میں نے 2-4 حوالے دیا کہ ہم آج قرآن کے خلاف کسی نے قرآن جلایا تو روڈ پر آ گئے نا، سب کچھ کیا، رسول کے شان میں گستاخی بھی بڑا گئے تو غضب آیا۔ تو آج تقریباً 1 سال پہلے ہندوستان کا کوئی عدل و انصاف کرنے والا سپریم کورٹ کا جج، اس نے ایک تقریباً 1.5 صفحے کا آرٹیکل لکھا تھا اور ڈھونڈے ملے گا، کہنے لگا، اب میں نے نقل کیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں اب تمہیں پتھر مارنے اور نبی علیہ السلام کی محبت میں اور قرآن کی عظمت میں تمہیں روڈوں پہ آنے کی ضرورت نہیں، تم نے بہت کچھ کر لیا، بس ایک میری بات مان لو، تم سچے مسلمان بن جاؤ، چلتے پھرتے قرآن اور چلتے پھرتے تم محمد کی کاپی بن جاؤ، دنیا کی ساری بلائیں تمہاری ٹل جائیں۔ ضرورت ہے، چل ہر لحظہ ہے مومن کے نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی پورا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خطبہ دیا، بہت تقریباً 8-10 ہزار آدمی، جمعے کے خطبے میں خطبہ دے کے نیچے اترا ممبر پر سے نماز پڑھا تو ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، لیکن کبھی کبھار بات کم عقل جو ہوتا ہے پاگل بھی کبھی بات بڑی اچھی کر ڈالتا ہے، سمجھ گئے نا، کتنا بھی کھر دماغ ہوگا۔ اس نے کہا استاد جی، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے سمجھا کوئی خطبہ لمبا ہوگا اعتراض کرے گا یا کوئی بات چوب گئی ہوگی ناراض ہوگا۔ کہا کہ آپ کیوں اتنا سمجھاتا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات اصل یہ ہے، آج دنیا غور سے سنیں، دنیا کے سارے مسلمان اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلمان بننے کے لیے تیار۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کرونا آیا گیا، رو رو کے دعائیں کی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آج بھی دعائیں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی لیے اردو گھر پچھلے مہینے اردو گھر کے اندر جب بہت سارے لوگوں نے مسئلہ اٹھایا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اب کیا والا سوال چھوڑ دو، کیا ہو رہا ہے وہ نہیں، اب پوچھو کیوں ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہو تو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سوچا آپ نے کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب بھی کوئی قوم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور قانون کے مطابق اپنے نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے جھگڑے مٹائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی ظالم قوم کو مسلط کر دے گا، اور جس کو اللہ مسلط کرے جب تک اللہ نہیں اٹھائے گا کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ تو دوستو آج ضرورت ہے عملی مسلمان بننے کی، عملی مسلمان بننے کی۔ ہم چلتے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اللہ اکبر، دعا کرو عملی مسلمان ہو جائیں تو یقیناً ہماری بہت پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سود ہندو لے رہا، اس سے بڑھ کے ہم بھی لے رہے ہیں،
رشوتوں اور لے رہا ہم بھی لے رہے ہیں، شادیوں میں فضول خرچیوں کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ہم بھی دوسرے کو بس ظلم کر رہے ہیں، سب تو وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، بس فرق اتنا ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں وہ بغیر کلمہ پڑھے کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو دوستو بات یہ چل رہی تھی، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہمیں کس پر شکر کرنا چاہیے کہ فضل اللہ اور رحمت اللہ پر۔ اہل حدیث تو مبارکبادی ہے، کاش کی عملی اہل حدیث بن جائے اور اس پوری کائنات کے راہبری آپ کو مل جائے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، ہے یہ برکت ارض و سما خلافت تیری۔ ساری کائنات تو تمہاری برکت سے ہے، اور اگر ہم بگڑ گئے تو ساری کائنات بگڑ گئی۔ کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں نے برائیاں شروع کی، نہ زمین میں کہیں خشکی میں امن ہے، نہ سیٹی میں ہے، نہ جنگل میں ہے، نہ دیہات میں ہے، نہ پانی میں ہے اور نہ خشکی میں ہے، ہر جگہ فساد پھیل گیا۔ میرے بھائیو اگر ہم تو سیدھے رہیں، اسلام پر عمل کریں اور سمجھے دونوں چیز اپنا لیں، رحمت اللہ اور فضل اللہ، تو انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ اور ہم اہل حدیثوں کو کیا خیال ہے؟ سب کو تو کسی اور کی کتاب دیا ہے، اور اہل حدیث تم کو کس کی کتاب ملی؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، تو پوری دنیا والوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ اکبر، اہل حدیث جماعت نے ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے بڑوں کو دیکھ کر کے لوگوں کو رشک آتا تھا کہ واقعی یہ اہل حدیث کتاب و سنت کے شیدائی ہیں، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال دوستو بات دور چلی آئے گی، دو باتیں سمجھ لی آپ نے، ایک تو فضل اللہ اور دوسرے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک، سارے ساتھی آج سے ٹھان لیں کہ پہلے تو سمجھ لیں اللہ کی یہ کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دوستو کس کی امانت ہے؟ اللہ نے بہت کچھ سوچ کر هو اجتباکم، سن رہے ہیں نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی چادریں چڑھاتے ہوتے، کتنی اگربتی سلگاتے اور کیا کیا ہم کرتے، لیکن اللہ نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے اہل حدیثو اللہ نے تم کو چن لیا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، دنیا کے لوگوں کو ٹھکرا کر کے آپ کو منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو احساس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دو نعمتیں دی ہیں کہ کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے کیا آپ کے اندر خوبی دیکھی، آپ کے ماں باپ کے اندر کیا دیکھی؟ کلمہ پڑھنے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اللہ نے کسی کو تو نہیں منتخب کیا، نہ کسی کے باپ کو، نہ کسی کے ماں کو۔ اس کتاب و سنت کی وراثت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس پر جتنا معلوم ہے، ہمارے مشائخ موجود ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے سامنے آتا تو کوئی کہتا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر موت دے۔ کس پر؟ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ تو احمد بن حنبل وغیرہ کہتے نہیں نہیں، اسلام نہیں بلکہ کو سنت پر موت دے۔ کس پر دے؟ سنت پر۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام ہے کیا؟ کتاب و سنت۔ کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، ہر قسم کے شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے کیا کہتے؟ یہ نہ کہو کہ اسلام پر، بلکہ دعا کرو کہ اللہ موت آئے تو اس پر آئے سنت
رسول اتباع سنت کی حالت میں موت آئے، اور اسلام وہی ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ دعا کرو یہی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہوں گے ہم نے تو امانت کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت پیش کیا ان پہاڑوں پر۔ پہاڑ نے کہا میں یہ امانت نہیں ادا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، آسمان نے کہا اللہ میں یہ امانت حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ نے زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، سب نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اگر اللہ کی امانت لے کر کے کوئی امانت کا حق ادا کرنے کی ہمت کیا تو یہ انسان ہے۔ بھائی اتفاق علماء یہاں امانت کیا ہے؟ امانت وہی ہے پورے کتاب و سنت، قرآن کی ہر آیت اور نبی کی ہر سنت، یہ امانت ہے۔ نہیں یہ امانت، یہاں تک اللہ سن فرمایا الغسل میں وعد الامانہ۔ آپ نے ایک موقع فرمایا جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وعد الامانہ، اور امانت ادا کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ روزے نماز کلمے کے ساتھ جنابت کا کیا تعلق ہے، غسل جنابت کا؟ آپ نے فرمایا غسل جنابت بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ وضو امانت، وضو امانت، روزہ امانت۔ یہ پورے 30 پارے کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت و سنت دوستو یہ امانت ہے، اور یہ امانت ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہم کو عطا کیا ہے۔ تو اس امانت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنی بڑی امانت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، بڑی عجیب سے بات میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو خبردار نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ تو آپس کی امانت میں خیانت کرو۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ نبی کی خیانت کیا ہے، اللہ کی خیانت کیا ہے؟ اے ایمان والو خبردار لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو خبردار اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اب خیانت کیا ہے دوستو؟ قرآن پاک ایک دوسری آیت، ایک صاحب گھر میں جاتے، گھر میں گئے، عورتیں آتی جاتی تھی، ایسے دیکھ لیں، اور جب گھر والا دیکھے تو بڑے بزرگ بن جائیں، ایسے نگاہ نیچی کر لیں، جہاں ایسی نگاہیں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں کے مطابق کوئی من چلا تھا، سب سے پیچھلے صف میں نماز پڑھتا، سب سے پیچھے کھڑا ہوتا، اور ناک نہ ٹیکتا، صرف پیشانی ٹیکتا، تاکہ نیچے سے کوئی عورت نظر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اے میرے بندے تیری آنکھ میری خیانت کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر برائی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ کتاب اللہ سنت امانت ہے یہ، اور امانت کی دلیل کیا؟ آپ حضرات جانتے ہیں جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں خطاب کر رہے تھے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بتانا چاہتا ہوں اس امانت کے متعلق قیامت کے دن ہم میں سے ہر انسان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا اونٹنی پر سوار، اِنَّکُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ، میرے صحابیوں ذرا بتاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھے گا، تم لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا تھا اپنا پیغام لے کر کے، تو کیا آپ میرا پیغام آپ نے پہنچایا؟ اللہ اکبر۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ ہم نے نبی کو امانت دے کر کے بھیجا تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پیغام تم کو پہنچایا؟ کیا کہو جواب دو گے؟ سارے صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ قد بلغتا ونصحتا یا رسول اللہ وادیتا۔ تین باتیں، یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے بلغتا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نمبر دو وادیتا، آپ نے ادا کر دیا۔ نمبر تین ونصحتا، آپ نے امت کی نصیحت خیر خواہی کر دی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خاص صراحت کی، یا رسول اللہ آپ بے فکر رہیں، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے، جواب دیں گے قد ادیتا بلغتا وادیت الامانت ونصحت الامہ۔ ہم گواہی دیں گے کہ اللہ آپ کے نبی نے آپ کی امانت ہم لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت ہونی چاہیے اور ادائیگی اس کی کرنی ہے دوستو۔ اور اس امانت کی ادائیگی میں ہمیں جان کی، مال کی، جس قسم کی بھی قربانی دینی ہو، انشاءاللہ ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ آج الحمدللہ یہ ہماری مسجدیں، یہ اتنی بڑی تعداد، یہ ہمارے مدرسے بغیر قربانی کے نہیں آئے، قربانی دیا۔ ہمارے بڑوں نے مال کی، جان کی، علم کی، اپنے آرام کی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کیا۔ آج بڑے اطمینان کے ساتھ ہم آمین بول رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب 1800 تقریباً 25 کے اندر پہلا مرد مومن مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ جب پیغام لے کر کے حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد سے 8 مہینے کے بعد حکم دیا گیا مدراس جائے، پیدل چلے تھے اللہ کے بندے۔ کیسے چلے؟ وہ پیدل چلے۔ ایک تھیلا ہوتا جس میں ایک چادر ہوتی، لوٹا ہوتا، کچھ راشن ہوتا، اس کندھے پر رکھ کر کے مرد مومن حیدرآباد دکن سے نکلا اور چنائی تک پیدل گیا۔ جو وہیں صبح ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ اخلاص تھا، کتاب و سنت کا داعی تھا، اللہ کی امانت ادا کرنے کا جذبہ تھا۔ مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ جب نکلے حیدرآباد سے پیدل، جس راستے میں گئے دن بھر سفر کرتے، نماز کا وقت آتا، کوئی مسجد ڈھونڈتے، نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں کتاب و سنت کی دعوت دینے لگتے، رات کو رک جاتے۔ اس طرح سے سفر کرتے کرتے کئی ہفتے کے بعد مدراس پہنچے۔ الحمدللہ جب مدراس پہنچے اور کتاب و سنت کی دعوت دینا شروع کیا تو کیا نہیں کیا۔ چار مینار مسجد کے سامنے تقویت الایمان کو چلایا گیا اور انہیں بے دخل کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہمت نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اللہ کی امانت ہمیں اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ دوستو ٹھان لو، اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہ امانت باپ کی نہیں ہے، ماں کی نہیں ہے، کسی پڑوسی کی نہیں ہے، یہ امانت ہمارے اللہ کے رسول کی ہے۔ غیروں کی امانت ادا کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل اللہ اس کے رسول کی امانت ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہم کتنی فکر کرتے ہیں نوجوانوں، اس کو ذرا سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ایک محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ بزرگ کے قبروں کو نوروں سے بھرے، پورے ساؤتھ انڈیا کے گاؤں گاؤں میں پہنچ کر کے مسلک اہل حدیث کو قائم کیا، اور پوری قوم، پورے علاقے کے اندر کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے کہیں نہ کہیں مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہاں نکلے کڑپا، وہاں سے نکلے کرنول، سارا علاقہ کرتے کرتے آپ کے پڑوس میں کہیں ویلور ہے، جہاں جہاں ٹھہرے الحمدللہ وہاں کتاب و سنت کا بیج بو دیا۔ ایک قربانی کی ضرورت ہے۔ میرے کہا جاتا ہے دوسرے عالم جو ہمارے یہاں آئے تھے، مولانا عبدالوہاب صاحب، مولانا عبدالوہاب صاحب، انہوں نے پورا کام کر دیا،
پورے علاقے میں کتاب و سنت کا چرچا ہوا، شراب خانے بند ہو گئے، تاریاں پینا بند کر دیے، فوج خانے بند کر دیے گئے، سارے منکرات مٹا دیے گئے۔ تکلیف آئی لیکن الحمدللہ انہوں نے کتاب و سنت کا بیج ڈالا، اور اطمینان کے ساتھ آج مسجدوں میں جو آمین بول رہے ہیں، بڑوں کو تو جانے دے، ہم نے دیکھا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی، کہتے سلمی اللہ لمن حمدہ، اور یہ چھوٹے بچے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، اللہ اکبر۔ یہ کیوں؟ ہمارے اسلاف نے اس امانت کی قدر کیا، اس امانت کو عام کیا، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی۔ ایک لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اتنا جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی طاقت و صلاحیت ہو سکتی ہے اپنی ساری صلاحیت اس امانت کے ادا کرنے میں صرف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم آپ کے اس شہر میں آج یہ مسجد وہ مدرسہ، یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں یہ چمن بنا ہوا ہے، الحمدللہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں علامہ عبدالوہاب شیرازی بہاری رحمت اللہ علیہ آئے، برابر یہاں دورہ کر کے، اور انہی سے علامہ عبدالوہاب شیرازی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے ساری زندگی یو پی، بہار، پنجاب چھوڑ کر کے ساری زندگی کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آپ کے اس علاقے ساؤتھ کو منتخب کیا تھا۔ اور انہی جب یہاں رائے درگے میں پہنچتے اور ہفتوں یہاں رہتے اور یہاں رہ کے دعوت کام کرتے، اور انہی کے ہاتھوں پر اہل حدیث مسلک کو اچھی طرح سے سمجھنے والے مولانا سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ تھے، جو سید محمد اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ پھر انہی لوگوں میں سے پورا میرے بھائی کتنی قربانیاں دی۔ بہار کہاں ہے دوستو؟ اور ابھی میں نے دیکھا آج سے 40 سال قبل ہمیں ایک مرتبہ آنا ہوا حیدرآباد، کہاں؟ تو 3 دن میں پہنچے تھے۔ کتنے دن میں؟ الہ آباد سے قاضی کوٹ یا قاضی پیٹ، وہاں 24 گھنٹے بھوکے پیاسے مرتے کھڑے رہو، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسری ٹرین آئے گی، وہ وہاں لے جا کے چھوڑے گی، پھر وہاں 24 گھنٹے رہو، پھر سکندر آباد۔ 3 دن میں سکندر آباد پہنچے تھے۔ آج سے تقریباً 130 سال پہلے، 125 سال قبل یہاں سے بامبے جانا رہا ہوگا تو کسی بوڑھے سے پوچھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے رہے ہوں گے۔ 130 سال بلکہ 150 سال کے قریب علامہ عبدالوہاب بہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی اس ساؤتھ انڈیا کے لیے، اور یہی آ کر کے یہاں بھی ٹھہرتے تھے۔ اور انہی سے اہل حدیث تو ہو چکے تھے سید عبداللہ سرمست حسین رحمت اللہ علیہ، لیکن ابھی علم نہیں مکمل ہوا تھا۔ علامہ عبدالوہاب شیرازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کیا، اور انہی کے شاگردوں میں سے آپ کا ہریہر جو موجود ہے، اور کہیں بلاری موجود ہے تھوڑی دیر کے اندر، اور انہی کے شاگردوں میں سے علامہ عبداللہ پنجابی رحمت اللہ علیہ تھے۔ گرداسپور کہاں ہے؟ پنجاب کے اس کنارے پر گرداسپور ہے، لیکن کیا چیز تھی؟ امانت تھی، علم تھا۔ بہار میں جا کر کے علم حاصل کیا، پنجاب سے جا کر کے بہار میں علم حاصل کیا، اور وہ پنجابی بیچارہ وہاں کا رہنے والا گرداسپور سے چل کر کے، نہیں ساؤتھ انڈیا میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہاں دین کا چرچا نہیں ہے، شرک بدعت عام ہے، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، ساری قربانیاں دے دی تھی صرف اس بنا پر کہ امانت ہمارے سینے میں کتاب و سنت کی، اور وہ امانت ہمیں یہاں لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اور وہی یہ 2 پنجابی بھائی عبداللہ اور رحمت اللہ، آپ کے بلاری یہ علاقہ رائے درگ، برابر یہاں ہفتوں آ کر کے ٹکتے تھے، اور باقاعدہ کے ساتھ اس کتاب سنت کی دعوت دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو اللہ اکبر ایسا ہوا کہ
कि बीजापुर में जब सियासी उथल पथल हुई, वहां का एक इंसान अब्दुल्ला नामी बेचारा हिजरत करके आके विलोर पर आबाद हो गया। क्यों? वहां सियासी उथल पथल थे। उन्होंने, उनके 2 बेटे थे, जिसमें एक बेटा था सैबाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों से नूरों से भरे। हमें तो सब रेडीमेड तैयार है, बस बांटना है। क्या ख्याल है? पहले अगर किसी गरीब को खाना खिलाना है तो बीवी को पकाना पड़ता था, और आज होटल में रेडे मेरे पार्सल लो, जाके तकसीम कर दो। आज ये नौजवान अहले हदीस हमारे जो बैठे हैं, आज कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्सल हमारे बुजुर्गों ने किताब सुन्नत का, तौहीद का पार्सल बना दिया है। हमें बस लेना है और लोगों में बांटना है। बहुत आसान होगा। काम करोगे? हाँ भाई, क्या ख्याल है? अमानत है, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आज लोग हमको ताना देते हैं, अब्दुल्ला पंजाबी गुरदासपुरी कहाँ का रहने वाला, तनख्वाह नहीं थी, वजीफा नहीं था, आने जाने का टिकट नहीं। इनके उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल वाइदे सानी कहा जाता, अंसारी, जब बीजापुर से भगे आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुलाकात मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी से करा दी, उसके मौलाना अब्दुल वहाब शिरादी से करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह खूब पढ़े। मोहम्मद अली रामपुरी से एक एक पूरा हफ्ता आकर के यहाँ दरख्त के नीचे रायदुर्ग में सोया करते थे। एक एक हफ्ता दरख्त के नीचे आकर सोया करते थे वो। और पूरे इलाके में ताज्जुब करेंगे, कुर्बानी कैसे। जिस दिन ये अमानत मिली, कौन सी अमानत? किताबों सुन्नत की अमानत। जिस दिन इनको अल्लाह ने एक हाथ में किताबुल्लाह और दूसरे हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह और सीने में किताब सुन्नत की मोहब्बत और मसलक अहले हदीस के आम करने का जज्बा जब अल्लाह ने पैदा किया, सारी जिंदगी गुजर गई, घर नहीं बनाया। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों की कब्रों को नूरों से भरे। क्या ख्याल है? हमको तो आज बुलाया है यहाँ के जमात में, अगर सोने में थोड़ा तकलीफ हो तो कह दूंगा आइंदा बुलाने के लिए सोच लेना, 5 स्टार होटल मिलेगा तब आएंगे। और वहां अमानत अदा करने का शौक और जज्बा होना चाहिए हमारे। हमें जिम्मेदारी का एहसास हो। क़यामत के दिन अल्लाह सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नहीं। और कमाल तो यह है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीहा के अंदर नकल करते हैं कि ए लोगो, अल्लाह सुन शाह फरमाया, ए लोगो मैं ये किताब सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, ये अल्लाह की अमानत है, मैंने तुमको दिया बतौर अमानत के तुमको दे करके जा रहा हूँ। वलई यतफर्रका, और तुम मर जाओगे, कब्र में जाओगे, लेकिन ये दोनों अमानतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कब तक? हत्ता जरत अलैहिल हौद, क़यामत के दिन जब मेरे सामने हौद कौसर पर आओगे तो एक तरफ किताब अल्लाह और दूसरी तरफ सुन्नत रसूलुल्लाह, ये दोनों अमानतें तुम्हारे साथ आएंगी। मैं वहां तुमसे पूछूंगा, ये अमानत दे के आया था, किसी को अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अमानत मिली, किसी को, अल्लाह खुल के कहता हूं, किसी को इमाम शाफी की अमानत मिली, किसी को इमाम मालिक की अमानत मिली। हालांकि उनकी नहीं, उनके शागिर्दों की अमानत है, नाम लिया जाता है। किसी को अबू लाला मौदूदी की मिली, और कुछ नौजवान हैं, एक मुनहरिफ इंसान डॉक्टर इशार अहमद का, कोई उनकी वरासत ले रहा है। मेरे भाई अल्लाह ताला पर फिदा हो जाओ, तुम्हें अल्लाह ने अपने और अपने नबी की वरासत दी है, किसी उम्मती की वरासत नहीं। क्या है वरासत? किताबुल्लाह सुन्नत है। सुन, उसको इस तरह से समझें। थोड़ा सा टाइम और है, देंगे थोड़ा सा वक्त। हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे भाई थोड़ा सा देखो, मगरिब की नमाज हो रही थी, मगरिब की नमाज हो चुकी थी मदीने में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जो मदीने का बाजार था,
اس بازار میں گئے، اور بازار میں جانے کے بعد سمجھے چوراہا یا سارے لوگ جہاں سے کیا کہتے ہیں انٹری اور ایگزٹ، مخرج اور مدخل، جہاں سے آتے تھے جہاں سے نکلتے تھے، وہیں مین جگہ پہ کھڑے ہو گئے. سارے تاجر آ رہے جا رہے ہیں، بڑے زور سے پکارا یا معاشر التجار، یا معاشر التجار انتم ہا ہونا، انتم ہا ہونا ومیراث رسول سلم تقسم. اے مدینے کے میں بسنے والوں، اے مدینے کی مارکیٹ میں کے تاجروں، خرید و فروخت کرنے والوں، سودا سلوک کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انتم ہاں ہونا، تم یہاں اپنے بزنس میں لگے ہو، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی سامان پیک کر رہا ہے، کوئی پکڑا رہا ہے، اور تم یہاں مشغول ہو. میراث رسول سلم تقسم، حالانکہ وہاں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. کیا تم اپنا حصہ لینے کے لیے میراث رسول، تمہارے بھی تو رسول ہیں، تم بھی تو ایمان رکھتے ہو. سارے لوگ نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں، اور تم کیوں نبی اپنا حصہ چھوڑ کر کے مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہو. جیسے لوگوں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہر آدمی دکان بند کرتا ہے اور ہر آدمی اپنا سامان اٹھا کے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ چلو نبی کی میراث میں لئیے، کم سے کم لوٹا میں مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے کپڑا مجھے مل جائے، چارپائی کا بستر ہمیں مل جائے. سارے لوگ مارکیٹ کے جو لالچی تھے سارا سامان پھینکا، اور کہاں مسجد کے اندر ٹوٹ پڑے سارے بازار کے لوگ. جب وہاں آئے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کہیں کوئی بانٹا، نہ کوئی درہم تقسیم ہو رہا ہے، نہ مال تقسیم ہو رہا ہے، نہ کھانے پینے کا چیزیں کوئی تقسیم ہو رہی ہے. بہت غصے میں آئے، کہاں ابو ہریرہ اتنا بڑا صحابی ہو کر کے ہم کو بیوقوف بنایا. وہ اپریل فل نہیں تھا، سمجھ گئے نا؟ آج تو پہلے اپریل کو بیوقوف بنانے والا دن ہے نا. ذرا دیکھو، ہاں وہ اپریل فل نہیں تھا، وہ حقیقت میں بھی نہیں تھا. فوراً کہاں اللہ اٹھ کر کے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا یہ پلٹ کر کے غصے میں پھر یہیں آئیں گے، وہیں کھڑے ہو گئے، بھاگے نہیں، باقاعدہ ڈٹ کے کھڑے تھے. تھوڑی دیر کے بعد مارے غصے میں لال پی لیا ہے. آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہو کے مذاق کرتے ہیں، ہمارا نقصان کر دیا. کیا کیا؟ کہاں آپ نے اعلان کیا اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور ہم جا کے دیکھے کہیں اللہ کے رسول کی کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی ہے. کہا ویلکم یا معاشر التجار، تاجروں تمہارا بیڑا گرک ہو. کچھ تو تم نے دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا. ارے کچھ لوگ وہاں تھے، کہاں دیکھا؟ کہا کس کو دیکھا؟ کہا ایک آدمی صاحب دیکھا، ایک استاد وہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ وہاں قرآن سیکھ رہے تھے. آگے بڑھا، کچھ لوگ بیٹھے حدیث سیکھ رہے ہیں. آگے گیا تو کچھ لوگ میراث کے مسائل بیان کر رہے ہیں. آگے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے نکاح اور طلاق کے مسائل. کہا اللہ کے بندے، یہی کتاب و سنت کی تعلیم ہی تو اصل میں اللہ کے رسول کی میراث ہے. فذاک میراث رسول اللہ، اللہ کے رسول کی یہی میراث ہے، کتاب و سنت. آپ خوش ہو، مبارک ہو کہ اللہ نے کسی امتی کا وارث نہیں بنایا تو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا. میرے بھائیو، بتا رہا تھا اس میراث کو ادا کرنے کے لیے مولانا اسماعیل انصاری وائد ثانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب یہ مسلک ملا کتاب و سنت کا، توحید و سنت پر آئے. ساری زندگی بیوی تھی، بچے تھے، اور انہوں نے اس قربانی دینے کے لیے ایک بیل گاڑی خریدی. بیل گاڑی سمجھتے ہیں؟ بنڈی، شاید یہاں بنڈی بولتے ہوں گے. ہاں بنڈی، بیل گاڑی، اس پر سامان، اسی پر بستر، اسی پر بیوی سو جاتی، اسی پر بچے رہیں گے، اور 2 بیل تھے، اور اسی پر ساری کائنات ان کی صرف ایک بیل گاڑی تھی. نہ زندگی میں اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے
جس کی برکت سے آج ہم سارے لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ کی قسم نہ اس نے کبھی کھیتی باڑی کیا، نہ جائیداد پراپرٹی بنائی، نہ رہنے کا مکان بنایا. کتاب سنت کا شیدائی نبی علیہ السلام کی امانت ادا کرنے کے لیے کتنی کوشش کر ڈالے کیسی امانت ادا ہو تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے تو میں امانت ادا کرنے والوں میں بن جاؤں. اسی بیل گاڑی میں بیوی بیٹھتی، بچے آ کر کے رائے درگ کے کنارے کوئی درخت ملتا، جہاں دور دراز جہاں پردہ گوشے کوئی انتظام نہ ہو وہیں گاڑی کھڑی کر دیتے، بلاری گئے وہیں دور دراز شہر سے باہر کھڑی کر دیتے، جہاں جاتے ساری زندگی بیوی اسی پہ گزار دی. وہ بیوی ہو تو ایسی کبھی اس نے شکایت نہیں کی، کبھی نہیں کہا میری قسمت پھوٹی تھی باپ نے جو تیرے حوالے کر دیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسی بیویوں سے بھر دے جن کے اندر دین میں دین کی وفاداری اور شوہر کے دینی کام میں وہ تعاون بنے. سب سے دین اچھی بیوی کون ہے؟ تعینہ علی ایمانہ، جو شوہر کی ایمان کی باتوں میں مدد کرے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں کیا خیال ہے؟ ارے پورے کائنات میں پورے دنیا کے عرب اور عجب کے اندر سب سے بڑا استاد مولانا ابوالکلام آزاد، جس کو کہا جائے ہندوستان کی آزادی کا سب سے بڑا ہیرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم سے پوچھا کہا جاتا ہے آپ لوگ صرف مسائل کو چھیڑ کے فتنہ پھیلاتے نہیں، جیلوں میں جا کر کے انگریزوں سے لڑ کر کے ان کے گلے کو دبا کر کے جس نے ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ جماعت اہل حدیث تھی. آپ کے مدراس کا مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ لکھنؤ تک گئے تھے انگریز سے لڑنے کے لیے، اور وہی ان کی قبر آج تک موجود ہے. دوستو ہم سے کہتے ہو کہ آپ لوگ مسائل کو چھیڑتے ہیں، مسائل کو چھیڑتے نہیں، توحید و سنت کو چھیڑتے ہیں. اللہ کا اس کے رسول کی امانت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، امانت خالص ہونی چاہیے. اب یہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو اس ناگواری کے ذمہ دار ہے نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد جب ترجمہ القرآن لکھنے لگے، کون سی کتاب، تو ایک دن کلکتہ میں رہتے تھے اور ان کا باپ پکا مشرک تھا. کیا معلوم ہے؟ اور اتنا بڑا بدعتی تھا سے کہ کہتا تھا دنیا کے اندر 1.5 مسلمان ہے بس. کیا کہتے تھے؟ میں پورا ہوں، احمد رضا ہاف ہے. احمد رضا کا کو کیا کہتے تھے؟ پورا، میں پورا ہوں اور احمد رضا ہاف، 1.5 مسلمان ہے بس. اور اسی شخص نے مکے میں اہل حدیثوں کو جیل کے اندر، شیخ الکل میاں نذیر حسین کو جیل میں ڈلوانے کے اندر پیش یہی شخص تھا. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. میرے بھائیو، ایک دن مولانا کہیں باہر گئے تھے، ان کی بیوی گھر میں تھی. کوئی سہیلی مولانا کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھتی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کی آنکھیں تو سوجی ہیں، سرخ ہیں تو سوجی ہوئی ہیں، باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں. وہ دیکھ کر کے سہیلی رونے لگی. باجی کیا ہوا؟ یہ آپ کی ہولیاں کیسے بگڑ گیا؟ آپ کی آنکھ خراب کیا کیا آپ نے؟ بیوی ہو تو ایسی ہو، دعا کرو جو امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی بیوی دے جو اللہ اس کے رسول کی امانت پہنچانے میں معاون بنے، اور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. دیکھا آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کی آنکھیں ایسے باہر سوجی ہوئی، آنکھیں سرخ. پوچھا کیا ہو گیا؟ نیند نہیں ہوئی؟ کہا نہیں نیند نہیں ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے شوہر قرآن پاک کی تفسیری لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے،
رات کو اٹھتے ہیں جب وہ تہجد کی نماز وغیرہ پڑھ کے لکھنے لگتے ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو لکھنا پڑھنا سکھایا نہیں، میں تو اللہ کی کتاب کی تفسیر نہیں لکھ سکتی، تو بس ایسا یہ کرتی ہوں کہ کم سے کم شوہر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے، تو میں پیچھے بیٹھ کر کے پنکھا چلتی رہوں تاکہ ذرا گرمی سے بچ جائے۔ کہا نیند نہیں ہوتی، کیوں؟ شوہر ہمارے تفسیر لکھ رہے ہیں، تو میں سوچتی ہوں میں بھی پنکھا جھل کر کے آرام کروں تاکہ مجھ کو بھی کچھ تفسیر کا لکھنے کا جو ثواب مجھ کو بھی مل جائے۔ دعا کرو ایسے ہی گھر میں ہمارا ایسے ہی آباد ہو۔ تو بتا رہا تھا مولانا اسماعیل انصاری رحمت اللہ علیہ، بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی، ایک بیل گاڑی ہو، اسی پر بستر ہو، اسی پر بچے ہوں، اسی پر بالٹی ہو، اسی پر کھانے پینے کا سامان ہو، آئے بیل گاڑی روک دیں اور پورے شہر کے اندر آ کر کے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم۔ اور اگر کوئی کھلائے نہیں، میں تو کھانا بیوی پکا میں لے کے آیا ہوں، تقریباً 40 سال تک اس شخص نے اس علاقے میں ساری کائنات بیل گاڑی کو بنا کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیتا رہا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ امانت۔ یہیں بازو کے اندر آپ کے پڑوس میں جب اسی گروہ کا ایک مرد مومن اپنے شہر کا سب سے بڑا تاجر، آج اگر حساب لگایا جائے تو کروڑوں ملینر ٹریلینر کی تجارت تھی، لیکن جس دن ان لوگوں کی صحبت سے یہ دولت مل گئی، قل بفضل اللہ و برحمتہ، رحمت اللہ اور فضل اللہ، جس دن کتاب و سنت پر عمل کرنا نصیب ہوا، کوشش کی، دونوں نہ چل سکا، اپنی دکان بند کر دی، اور پورے اس علاقے میں جس میں آپ کا شہر رائے درگ بھی شامل تھا، برابر وہ بیچارے آتے رہے۔ اب دیکھنے لگے کہ لوگوں نے کہا وہاں بھی ہے، مارا پیٹا، نو انٹری لگائی، کپڑا بیچتا تھا، کپڑے کی دکان بند کر دیا، پھیری کرتا۔ جب پابندی لگی تو تعجب کریں گے، وہ بیچارہ کپڑا رکھ لیتا اور کپڑا عورتوں کے کپڑے رکھتا کہ یہ مرد لوگ پابندی لگا دیں نو انٹری کی، تو چوڑی پہنا لے والے کیا کہتے ہیں، بنگڑی، چوڑیار سمجھتے ہو نا، چوڑی بیچنے والا، عورتوں کے سامان، آدھا فکر ہے کہ اللہ کے رسول کی اللہ کی امانت کیسے ادا کریں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کر دے گئے تو وہیں آتے ہیں، شہر میں داخل ہونے کے پہلے چوڑیار بن جاتے، چوڑی بیچنے والا، اور عورتوں کی ساڑی، عورتوں کپڑے دکان چھوڑ دی، کیوں؟ دکان کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی امانت ادا پائے گی، دونوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ مردوں نے تو پورے انگریز حکومت کو کہہ کر کے نو انٹری لگوا دی تھی، تو اب بھیس بدل کر کے آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، جب عورتیں دیکھتی کہ کوئی چوڑی پہنانے والا آیا، سامان بیچنے والا آتے، تو عورتوں کے سامان دیتے اور وہیں خریدتے پھرتے، کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے، اور بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گھر میں جو عورت ایک مرتبہ سامان خریدنے آئی، وہ اللہ تعالیٰ اس عالم دین کی بات اس کے دل پر اتنا پیبس کر دیتے، گردن کٹ جائے لیکن تیجے کا کھانا نہیں پکاتی تھی۔ اب سارے علاقے کے لوگ شہر کے پریشان ہیں، وہابی کو نو انٹری لگا دی گئی، لیکن میری عورتیں کیسے وہابیاں بنتی جا رہی ہیں۔ اب یہ بڑا فساد ہو گیا، جس گھر میں دیکھو وہابی عورت پیدا ہو گئی۔ اب بہت کوشش کی گئی، انگریز سے شکایت کیا گیا، کوئی بے وہابی آتا ہے ہمارے عورتوں کو وہابی بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہابی کہاں بنا؟ چوڑی بیچتے بیچتے وہابی بنا دیا۔ بات اخلاص ہوگا، فکر ہوگی، نبی کی امانت
کہ ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو اس زمان میں تاثیر بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اس طرح سے پورے علاقے میں تحقیق کے بعد میں پتا چلا وہ چوڑیار جو آتا ہے وہ چوڑی بیچنے والا نہیں، وہ بنا ہوا وہابی ہے، وہ ہماری عورتوں کو وہابی بنا رہا ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے۔ کتاب اللہ سنت رسول امانت ہے اور اس امانت کی ادائیگی ہمارے اوپر واجب ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا یہ شرک کرنے والا شرک کر رہا تھا، تم نے کتنا روکا؟ یہ بدعت میں مبتلا تھا، یہ کس نے روکا؟ سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑا جہاد شرک اور بدعت کا مٹانا ہے۔ تلوار سے جہاد کی باری بعد میں آئی ہے۔ سارے انبیاء نے پوچھو علماء کرام سے، ساری زندگی 950 سال تک نوح علیہ السلام نے جو جہاد کیا تھا یہ زبانی جہاد تھا اور باقاعدہ توحید کی دعوت تھی، شرک کو مٹانا تھا۔ ہمارا کام ہے دوستو شرک و بدعت کا مٹانا، توحید و سنت کو عام کرنا۔ ہمارے اسلاف نے سب کچھ کیا ہے۔ بات میں نے ذکر کیا تھا مولانا رحمت اللہ اور مولانا عبداللہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کی، جن کے بڑے احسانات اس علاقے میں رہے۔ اور تاریخی طور بتا دیتا ہوں، جب مولانا عبدالوہاب بہاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے تو عبدالوہاب بہاری رحمت اللہ علیہ یہی آپ کے قریب میں مدفون ہے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھیں گے ماشاءاللہ رائے درگواروں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہوگا بہار کہاں پڑا ہے، پنجاب اور بہار میں، اور اٹھے گا تو انشاءاللہ کیا خیال ہے؟ دعا کر اٹھائے اٹھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مولانا عبداللہ پنجابی جو آئے تھے، دیکھا ترا علم پختگی نہیں ہے تو یہاں سے لیے، پھر ان کو لے گئے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ۔ آرا بہار اور یو پی کے بارڈر پر ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ ہاسٹل کے ساتھ بنا۔ آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اس میں نہیں، پوری دنیا کے اندر نہ دیوبند تھا نہ ندوہ تھا، سب سے پہلے پورے دنیا بر صغیر کے اندر اگر کسی نے جیسے آپ کا جامع محمدیہ رائے درگ ہے اس قسم کا اقامتی درسگاہ کسی نے بنایا تو علامہ ابو محمد ابراہیم آروی تھے۔ اور تعجب کی بات ہے امانت ادا کرنے کے لیے مدرسہ قائم کیا، چندے کے کوئی سوال نہیں تھا، ہاسٹل ہے، باورچی کھانا پکاتا ہے اور یہ بیچارے کیا کرتے، چندہ دینے تو کوئی رواج ہی نہیں، کتنے سے چندہ مانگے؟ تو رات کو جب سارا دنیا سو جاتی ایک معمولی سے لباس پہنتے، اپنا مولانا والا لباس نکال دیتے اور اتنی بڑی پگڑی باندھتے، آرا اسٹیشن پر جا کے کھڑے ہو جاتے۔ لانگ روٹ کی جو گاڑیاں آتی تھیں اور گاڑیاں وہاں رکیں تو مسافر اپنا سامان اتارتا تھا تو یہ بڑے حضرت جاتے، کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جاؤں گا، کتنا چاہے لوگے جو بھی دے دینا۔ تو بڑھاپا تو تھے ہی، وہ آدمی کلی سمجھ کے جتنا سامان لاد سکتا تھا وہ ان کے سر پر لادتا تھا۔ اللہ اکبر دوستو، یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، بڑے دل و گردہ کی بات تھی۔ اسلام میں جذبہ تھا اہل حدیث بننے کے بعد کہ دنیا میں کتاب و سنت کی امانت ہمارے اوپر ہے، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت کے دن اللہ جہاں نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اہل حدیث تم سے پوچھے گا ہماری امانت تھی، تم نے اس کا کتنا ادا کیا اور اس نعمت کا شکر تم نے کتنا ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ امانت ادا کرنے والا اور شکر گزاری کرنے والا بنائے۔ علامہ عبدالوہاب آروی صبح تک کلی کا کام کرتے تھے۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے دمی پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔
یہ ہمارے اسلاف تھے. صرف کتاب و سنت کی ادا کرنے والی ٹیم اور ایسے مجاہدین جو کتاب و سنت کو پوری دنیا کے اندر عام کریں اور اللہ اس کے رسول کی امانت کو حقداروں تک پہنچائیں. کلی کا کام کرنا پڑا تو عشاء کی نماز رات کو لے کر کے ساری دنیا سوئی رہتی. علامہ ابو محمد ابراہیم آروی آرا اسٹیشن میں کلی کا کام کرتے تھے. جو 10-20 گاڑیوں کا بس کے پیسنجر آ جاتے ہیں, اتنا ہو جاتا کہ یہاں صبح ناشتہ بھی طلبا کو ہو جائے گا, دوپہر کا کھانا بھی مل جائے گا اور شام کو بھی مل جائے گا. تو آتے اذان فجر دیتے اور نماز فجر پڑھاتے اور باورچی کو دیتے, دیکھو تم عشاء کے بعد کرے تھے, کل صبح بچوں کے لیے ناشتہ نہیں ہے. اللہ نے رسول کے مہمانوں کا انتظام کر دیا. یہ نہیں بتاتے کہ رات بھر میں نے کلی کا کام کیا ہے تب یہ کھانا ملا ہے. ایک عرصے تک ایسے ہوتا رہا. تو علامہ عبدالوہاب شیرازی رحمت اللہ علیہ عبداللہ پنجابی کو لے جا کر کے اس مدرسے میں پڑھوایا کہ پختہ عالم ہو جائے تاکہ کتاب سنت کی امانت ان علاقوں میں عام کرے. بہرحال پڑھ کر کے آئے اور الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ آج پورے ساؤتھ انڈیا میں, تامل میں, کرناٹک میں, یہاں وہاں جہاں جہاں بھی کوئی اہل حدیث ہوگا یہ ساری برکت ہمارے انہی 3-4 بزرگوں کی ہے. اب کام ہے یہ بزرگ تو جانے والے ہیں, یہ جو نوجوان ہیں ان کو اس امانت کو ادا کرنے کی تیاری کر لینی چاہیے. ایک آخری بات بتا دیں اور اس کے بعد ختم کر دیں گے. اجازت ہے تھوڑی سی؟ بس آخری بھوک لگ گئی ہوگی ساتھیوں کو. ہاں بس آخری چیز, آج جیسے ہمارے شیخ نے بھی بتایا یا ہم کہہ دیں نہیں اصل میں ان کو سعودیہ سے تنخواہ ملتی ہے نا, اسی لیے اس کی ہر بات کی کیا خیال ہے. ابھی لکھنؤ کا ایک اونچی ٹوپی ہے, شیروانی پہنتا ہے, دیکھا امام حرم کی دعا کی کیسی توہین کر رہا ہے. کیا خیال ہے, کفر ہے کہ نہیں ہے؟ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ تستہزئون, اللہ اس کے رسول کی باتوں کا استہزاء کرنا کفر ہے. دعا کا استہزاء کر رہا ہے. ایما سدیس, شیخ سدیس کی دعاؤں کا استہزاء, خناس بھرا ہے دلوں کے اندر, خناس. تو کیا کہتے ہیں, ارے بھائی یہ کیسے کریں کہ مدینہ کا فارغ, مکے کا فارغ, ان کو وہاں تنخواہ ملتی ہے تو انہی تو جیسے گائیں گے. لیکن ہم بتا دیں ہمارے شیخ نے کہا کہ مولانا سعودیہ کو ملازم نہیں, الحمدللہ 5 سال سے ہم ریٹائر بیٹھے ہیں گھر کے اندر, ہم ریٹائر ہیں یعنی سرکاری بوڑھے ہو چکے ہیں. ہاں ویسے تو ہے سرکاری بوڑھا ہو چکا ہو, 5 سال سے ریٹائر ہوں, ایک پیسہ نہیں ہے, لیکن حق حق ہے. اہل حدیث حق کے علم بردار ہیں, نہ اللہ کے ساتھ وہ غداری کا جائز سمجھتے ہیں, نہ رسول کے ساتھ, نہ قوم کے ساتھ, اور نہ کسی ملک کے ساتھ, نہ کسی بادشاہ کے ساتھ, نہ کسی مسلمان کے ساتھ. اور جس ملک میں رہتے وہاں بھی ملک کی غداری گوارا نہیں ہے. کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے جہاں تک اجازت اسلام دیتا ہے ہم وفادار ہوتے ہیں. مولانا یہاں جب بلاری میں رہتے تھے, بلاری کے سیٹھ صاحب عبداللہ پنجابی جب حج میں جانے لگے تو مولوی صاحب کو بھی لے کے گئے. مولانا صاحب ہریہر میں رہتے تھے, بعد میں ہریہر کی جو مسجد ہے اس کے بانی عبداللہ پنجابی, وہاں گئے. بلاری کے سیٹھ صاحب حج میں جا رہے تھے, ساتھ ان کو بھی لے گئے. 1926 میں, کب 26 سمجھتے ہیں نا, 26 لے کے گئے. ابھی نیا نیا انقلاب آیا تھا سعودیہ کے اندر, یہ چیز یاد رکھیے گا. الحمدللہ ہمیں وہاں سے کچھ ملتا نہیں, اس لیے ان کی جیسے نہیں گائے کرتے. اے دلو ہوا اقرب للتقوی, عدل و انصاف کی بات کرو, یہی تقوی کا ذریعہ ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کے رحمت تمہیں ظلم ذاتی اور نا انصافی پر آمادہ
نہ کرے. کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کی بات کرو گرچہ تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف پڑے. ولو علی انفسکم، اپنے ذات کے بھی خلاف ہو تو عدل و انصاف نہیں چھوڑنا. تو شیخ صاحب جانے لگے. مولانا عبداللہ پنجابی جو اس علاقے کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی لے کے گئے لو. 1926 کا وقت تھا، نیا نیا انقلاب آیا تھا. ملک عبدالعزیز ابھی حاکم بنے تھے اور مکے مدینے میں آ کر کے وہ بھی بیٹھتے تھے اور مکے بھی جا کر کے بیٹھتے تھے. تو آ کر کے وہاں بیٹھے کہ دنیا کے جو مسلمان ملنا چاہے ہم سے کیوں وہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ گیا، یہ کرے گا. تو ملک وہاں بیٹھتے تھے کہ آ کر کے ہم کو دیکھے ہم وہاں بھی ہیں کہ کتاب سنت کے علم بردار ہیں. تو بلاری کے سیٹھ صاحب جو تھے وہ کہنے لگے مولانا عبداللہ چلو ہم دونوں بھی چلتے ہیں ملنے کے لیے. مولانا عبداللہ تو چاہتے تھے چلیں. جب مولانا عبداللہ اپنے سیٹھ کے ساتھ، چونکہ یہاں مسجد بلاری کے امام تھے، وہ وہاں جب پہنچے ملک عبدالعزیز کے ہاں دیوان کھلا ہوا تھا، بیٹھ گئے وہاں گفتگو کی. تو عربی میں بات ہو رہی تھی. بڑے متاثر ہوئے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. وہاں اپنا تاثر ظاہر کرتے. جب بات زیادہ بڑھی تو مولانا عبداللہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عربی میں تقریر کیا دیوان میں. کس زبان میں؟ عربی زبان میں جو تقریر کیا انہوں نے اور پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا. سارے حاضرین پریشان ہو گئے. کہا یہ انسان عجمی اتنی عربی سلیس عربی اور اس انداز سے تقریر کرتا ہے اور بغیر کسی تیاری کے بڑی زبردست تقریر کی، توحید کی، سنت کی، منہج کی. جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا، دیکھو ہم مسلح ہیں، باطل کی تائید کرنے والے نہیں. یہ ہمارے آبا و اجداد جب سعودیہ تنخواہ دینے کے لائق، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان سے چندہ کس کو دیا جاتا تھا؟ سعودیہ کو. اناج غلہ یہاں سے جاتا تھا، کمبل یہاں سے جاتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دیتے تھے ان سے لیتے نہیں تھے. اس وقت کی بات ہے، ہم نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا. عبداللہ پنجابی رحمت اللہ علیہ نے جب للکار کر کے کتاب و سنت پر اور مسلک اہل حدیث کی ترجمانی میں جب دھواں دھار عربی میں تقریر کی، جب سامعین دہل گئے اور ہر ایک پریشان، ایک ہندی عالم ایسی زبردست تقریر اور اتنی علمی اتنی مدلل تقریریں کرتا ہے. تقریر کرتے ہوئے حیرت تو تھی. ملک عبدالعزیز آج کے موجودہ محمد بن سلمان، ملک سلمان، ان کے دادا اور ان کے والد ملک عبدالعزیز سامنے بیٹھے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے، تقریر سن کر کے متاثر تھے. مولانا عبداللہ پنجابی رحمت اللہ نے کہا حضرت لوگ کہتے ہیں آپ حنبلی ہیں. یہ نقطہ یاد رکھنا. مشہور کیا ہے ہندوستان میں کہ آپ حنبلی ہیں اور مقلد ہیں، آپ سلفی نہیں ہیں. آپ نے کس بنا پر حنبلی مذہب اختیار کیا ہے جبکہ کتاب و سنت میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی اتباع ہے، کسی کے تھرو اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی تقریر کی مدلل. تو ملک عبدالعزیز کھڑے ہوئے، گلے لگایا اور کہا نہیں، کس نے کہا ہم حنبلی ہیں، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اور سن لو، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر مجھے ہے تو اہل الحدیث فی الہند ہیں. ہندوستان کے اہل حدیث کیوں؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. جو تحریک ہم اس حجاز میں کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم سے پہلے ہندوستان کے علماء نے کتاب و سنت کو پورے ہندوستان میں عام کر دیا ہے. ہمارا رشتہ منہج کا ہے، ہمارا رشتہ مسلک کا ہے. ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہم سے پہلے انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا ہے. بڑے متاثر ہوئے اور گئے، کتاب اتاب لے کر کے آئے
اور تحفے تحائف دے کر کے بھیجا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کبھی یہ نہیں کہنا ہاں شیخ وسیم نے جہاد سے منع کر دیا. کیوں؟ سعودیہ کے پڑھے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کا نہیں. ہم گانے والے نے ٹھوک بجا کر کے حق کہنے والے ہیں. سعودیہ حکومت ثالثہ کے بانی ملک عبدالعزیز کے بھی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ہمارا عالم دین مولانا محمد عبداللہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے محل میں کتاب و سنت کی اجتماع کی تقریر کی اور باقاعدہ کہا آپ اپنا منہج واضح کریں. کھڑے ہو کہتے ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کہیں کہ مسلمانوں سے محبت ہے تو ہندوستانی اہل حدیثوں سے. پتہ یہ واقعہ یاد رکھیے گا، ہم نے اس لیے بتایا جب ان کو ہم دیتے تھے تب بھی ان کی اصلاح، اس وقت ہم ان کی نہیں گائے تو آج ہم کیا گائیں گے ان کا. ہم حق کے علم بردار ہیں، منہج کے علم بردار ہیں، کتاب و سنت کے علم بردار ہیں اور اللہ اس کے رسول کی امانت پوری کائنات کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اس لیے ہم کسی کے کھاتے ہیں تو اس کے گانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں آپ حضرات سے بھی، ماں اور بہنوں سے بھی اور نوجوانوں سے خصوصاً ہم کہیں گے امانت ہمارے پاس ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. اگر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ حج کی جو میں نے آیت تلاوت کی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اے کتاب و سنت کے علم بردارو، تم دنیا والوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے بن جاؤ. اللہ اس کے رسول کی امانت تقسیم کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو. تو دنیا والوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا. کیوں؟ فَنِعْمَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، تمہاری مدد ہم کریں گے. ہماری مدد کوئی دنیا نہیں. دنیا تو چاہتی کہ وہابی کر کے ہم کو دنیا ہی سے ختم کر دے، لیکن نہ آج تک ہمیں ہمارا چیلنج ہے، ہم نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں اور نہ کسی سے دبے ہیں. حق کی بات ڈنکے کی چور پر للکار کے کہتے رہیں گے. کیوں؟ ہمارا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اگر کسی سے دوستی ہے، تعلق ہے تو اس کے تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں، ورنہ اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.